ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور اگر تو نے ہی ہمیں بخش نہ دیا اور تو نے ہم پہ رحم نہ فرمایا، لنکونن من الخاسرین، تو پھر ہم تباہ ہونے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی آدم اور حوا کو تلقین فرمائے تھے، انہیں احساس ہوا تھا ندامت اور پشیمانی کا، توبہ کرنا چاہتے تھے۔ تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے رب سے وہ سیکھے وہ کلمات جن کے ذریعے سے پھر توبہ کی، اور یہ وہ کلمات تھے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا کہ اترو اب یہاں سے اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ ابلیس اور تم، ذریت آدم اور ابلیس کی دشمنی رہے گی، اور انسانوں میں سے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارے لیے مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، اور برتنے کا سامان ہے ایک وقت معین تک کے لیے، ہمیشہ نہیں رہو گے۔ تمہارے لیے بھی ایک ٹائم ہے، اور تمہاری اولاد کے لیے جو بھی ہے، بنی آدم، اس سب کو ایک معین وقت تک وہاں رہنا ہے، وہ وقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، فرمایا کہ تم وہیں پر زندہ رہو گے، اسی زمین میں، وہیں پر تم پر موت طاری ہوگی۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے نکال کھڑے کیے جاؤ گے۔ اب یہ زمین ہی ہے جس میں سارا معاملہ ہے، اسی سے تمہیں غذا ملتی ہے۔ فیہا تحیون، یعنی زندہ اسی بنیاد پر رہو گے کہ یہیں سے تمہیں وہ غذا حاصل ہوگی۔ اسے سورہ طٰہٰ میں فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے، مٹی سے ہم نے پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے، اور پھر یہیں سے تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے، ایک مرتبہ پھر زندہ۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد، ہم نے نازل کی ہے تم پر پوشاک، یہ لباس، یواری سوآتکم وریشا، یہ تمہارے لیے ستر پوش بھی ہے اور آرائش کا باعث بھی ہے، زینت کا باعث بھی۔ یعنی بنیادی مقصد کیا ہوا لباس کا؟ ستر پوشی، اور پھر اضافی اس میں آرائش، اس کا سامان بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور جو لباس ہے تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، وہ بہت بہتر ہے۔ یعنی اس مادی لباس کے ساتھ ساتھ ایک لباس اگر اور بھی ہو، تقویٰ کا لبادہ بھی ہو، اور وہ ایک غیر مریج ہے، اس سے انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، معصیت سے بچتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے۔ جسے وہ مل جائے تو وہ بڑی نعمت ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، دیکھنا شیطان تمہیں بہکانے نہ پائے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو نکالا تھا جنت سے۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اور اس شیطان نے ان کے کپڑے اتروا دیے تھے تاکہ وہ ان کو ان کے سامنے بے پردہ کر دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یعنی شیطان نے ان کو بھی آمادہ کیا اور ورغلایا، جھوٹے وعدے دیے، اور ان سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کروا دی۔ کہیں دیکھنا تم بھی شیطان کے ٹریپ میں نہ آ جانا، اور وہ تو چاہتا ہے کہ تم انسانیت کا لبادے سے محروم کرے۔ اصل معاملہ یہ ہے، شرم و حیا، یہ اصل میں انسانیت کا لبادہ ہے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تو تاڑتا ہے تمہیں بھی اور اس کی قوم بھی تمہیں دیکھتی ہے وہاں سے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ یہ ان کو ایڈوانٹیج ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان انسان کے خون میں سرایت کر جاتا ہے، جسم میں ایسے سرایت کر جاتا ہے جیسے خون، تو تم وہاں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ وہاں سے تاڑتے ہیں تمہیں۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اور ہم نے ان شیاطین کو دوست بنا دیا ان لوگوں کا کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ آپس میں پھر ان کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے، یہ مل جاتے ہیں، رشتہ ولایت ان کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس پر پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ یہاں جس بے حیائی کا تذکرہ ہے، اصل میں یہ مشرکین عرب نے ایک بدعت نکالی تھی، یہ بہت ہی گھناؤنی حرکت وہ کرتے تھے کہ طواف کرتے ہوئے برہنہ ہو کر طواف کرنا وہ سمجھتے تھے کہ یہ افضل ہے،
اور اس میں بھی جو قریش مکہ تھے وہ تو عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل دیتی ہے، اور جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں بھی ہوتا ہے جس قسم کے وہ کرتے ہیں، جو بدعات رسومات اپنے مندروں میں نکال لیتے ہیں، کہ وہ کہتے تھے ہمیں تو اجازت ہے کہ ہم لباس کے ساتھ طواف کریں، لیکن باہر سے جو آئیں حج کرنے کے لیے اور طواف کرنے کے لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کپڑے اتار کر کریں۔ یہ ایک نظام تھا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ تو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ فحش کا ارتکاب کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسی پر پایا تھا اپنے آباء و اجداد کو، یہ تو بڑی سینکڑوں سالوں سے یہ رسم ریت چلی آ رہی ہے۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو حکم نہیں دے سکتا بے حیائی کے کام کا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے عدل و انصاف کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور سیدھے رکھو اپنے چہروں کو ہر نماز کے وقت، یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، پکارو بھی اسی کو اور بندگی بھی اسی کی کرو، اطاعت بھی اسی کی کرو، خالص اسی کی۔ کما بداکم تعودون، جس طرح اس نے تمہارا آغاز کیا اسی طرح تم لوٹو گے، جیسے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ بھی تمہیں پیدا کیا جائے گا۔ فریقاً ہدا، ایک فریق وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق وہ ہے، ایک گروہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ان کی ضلالت پر، گمراہی پر۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ جن کی ضلالت، جن کی گمراہی پر اللہ نے مہر ثبت کی ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنایا تھا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ ہدایت پر ہیں، وہ بالکل سیدھے راستے پر۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی زینت کا خیال رکھا کرو ہر نماز کے وقت سجدہ گاہ کے قریب۔ یعنی زینت سے یہاں پر مراد یہی ہے کہ لباس پہن لیا کرو، تمہارا لباس ہونا چاہیے، ساتر ہونا چاہیے، اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ بہتر سے بہتر ہو تو یہ اس کے اندر ایک گویا کہ احسان کا پہلو ہوگا، لیکن لباس جو ہے وہ ضرور اپنا پورا رکھا کرو نماز کے وقت۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو، اسراف سے بچو، فضول خرچی، بے جا خرچ۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اے نبی ان سے کہیے کہ کس نے حرام ٹھہرایا ہے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور رزق کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ یعنی زینت، اچھا لباس پہننا یا اچھا کھانا کھانا، اس سے کس نے منع کیا ہے؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں اصلاً اہل ایمان ہی کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، لیکن خالص ہوں گی، یہ مخصوص ہوں گی ان کے لیے قیامت کے دن۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں پر اہل ایمان بھی ہیں، یہاں پر کافر بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، سب ہیں، منافق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اصل حقدار تو دنیا میں بھی اہل ایمان ہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے، اہل ایمان سے کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی فقر سے آزماتا ہے، ورنہ حقیقتاً تو حقداری اہل ایمان ہی ہے ان نعمتوں۔ اللہ کی نعمتیں تو اللہ کے بندوں کو ملنی چاہیے، لیکن یہ خالص ہوں گی قیامت کے دن، وہاں تو صرف اہل ایمان کو ملیں گی۔ دنیا میں اللہ نے جس کو جتنا چاہ دیا ہے، اور اس سے پھر دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ دسترخوان وسیع ہے۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اسی طرح ہم اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھنا چاہتے ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام ٹھہرایا ہے بے حیائی کی باتوں کو، ان میں سے جو کھلی ہوں اور جو ظاہر ہوں۔
ہر نوع کی بے حیائی کو اللہ نے حرام کیا ہے۔